وہی گیند جو میچ کے اختتامی لمحات میں محمد رضوان کی آنکھوں کے عین سامنے زمین پر گر گیا۔ اگر ذرا مختلف زاویے سے بلے کو چھو کر ذرا ہوتا تو پاکستان ایک نہایت یادگار فتح کے ساتھ سیریز میں برتری حاصل کر چکا ہوتا۔ میں ہوں اطہر جی اور میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی ناقص فیلڈنگ کی۔ ایسی فیلڈنگ قسمت کو بھی ہرا سکتی ہے۔ یوں تو قسمت زندگی کے ہر پہلو میں کہیں نہ کہیں دخیل رہتی ہے، مگر ٹیسٹ کرکٹ سے اس کا ناطہ کچھ زیادہ ہی عجیب اور پیچیدہ ہے۔ اگر حسن علی ایک نہایت آسان کیچ ڈراپ نہ کرتے تو پاکستان ایک نہایت یادگار فتح کے ساتھ سیریز میں برتری حاصل کر چکا ہوتا، اور اس غیر متوقع جیت نے پچھلے 4 روز کی کئی خامیوں کی پردہ پوشی کر چھوڑی ہوتی۔ یہ نہ کہتا پایا جاتا کہ ٹاپ آرڈر کی ناکامی اس بیٹنگ لائن اپ کو گن کی طرح چاٹ رہی ہے، نہ ہی کسی کو یہ یاد رہتا کہ عمران بٹ کے فٹ ورک میں اتنی کنفیوژن کیوں ہے۔ محمد رضوان کا 4 فیلڈرز کے بیچ باؤنڈری کے عین قریب ایک عمدہ کیچ سبھی حافظوں میں محفوظ ہو چکا ہوتا۔ عمران بٹ کا دوسری سلپ سے لپک کر عابد علی کے سامنے سے کیچ جھپٹ لینا وائرل ہو رہا ہوتا۔ شاہین شاہ افریدی کا پہلا اسپیل اس میچ کی ہائی لائٹ قرار پاتا، اور یہ جیت ان سبھی ڈراپ کیچز کی بھی پردہ پوشی کر جاتی جو محمد رضوان، محمد عباس اور حسن علی سے سرزش ہوئے۔ مگر قسمت کو اپنے طور سے چلنا تھا سو چلی۔ چائے کے وقفے کے بعد اوسطاً ہر اوور میں 2 گیندیں ایسی ہو رہی تھیں جو بلے باز چاہ کر بھی چھو نہیں پا رہے تھے۔ یہ چیز پاکستانی بالرز کے لیے نہایت حوصلہ افزا تھی، مگر دوسری جانب ویسٹ انڈیز بلے باز قسمت کے ممنون ہو رہے تھے کہ کئی گیندیں نہایت خطرناک ایج لینے کے باوجود اسٹمپس اور قریبی فیلڈرز کی پہنچ سے دور رہ گئیں۔ بہرحال یہ نہایت ہی دلچسپ ٹیسٹ کرکٹ کا مظاہرہ تھا جو گزشتہ 4 دن جمیکا میں دیکھنے کو ملا۔ پچ نے سبھی توقعات اور تمغینوں کو مات کر ڈالا، اور دونوں ٹیموں کے بلے باز کھوجتے ہی رہ گئے کہ اس وکٹ پر کامیاب تکنیک کیا ہو سکتی ہے۔ پہلے روز بے تحاشا سی مومنٹ نے بلے بازوں کو پریشان کیے ڈالا، دوسری شام ذرا دیر کو وکٹ بیٹنگ کے لیے قدرے سہل ہوتی دکھائی دی، مگر تیسری صبح یہ پھر سے بالنگ کے لیے بہترین ہو گئی۔ بابر اعظم اور محمد رضوان کی شراکت داری کے بیچ کچھ پل کو مستقل مزاجی ہوتی نظر آئی، مگر اچانک بارش نے پھر سے اس میں دقت پیدا کر دی۔ یہ عجیب گرین ٹاپ تھی کہ جہاں تیسرے دن سے کئی گیندیں بالکل بیٹھنے لگیں۔ کمنٹری باکس میں کولن کراف نے بجا تجزیہ کیا کہ اگر ہوا میں ایسی نمی موجود نہ ہوتی تو گھاس تیسرے روز خشک ہو چکی ہوتی، مگر نم آلود موسم نے گھاس کو بھی زندہ رکھا، اور ویسٹ انڈیز کنڈیشنز کی قدرتی تحلیل کے عمل میں وکٹ کے دوغلے باؤنس نے الگ سے بلے بازوں کو چکرا چھوڑا۔ لیکن اگر بابر اعظم کی ٹیم ٹیسٹ چیمپئن شپ کے رواں سائیکل میں کسی نمایاں کارکردگی کی خواہاں ہے تو اس بیٹنگ یونٹ کو بھی اپنی بالنگ یونٹ جیسا جذبہ اور تسلسل پیدا کرنا ہوگا جتنے قلیل ہدف کا تعاقب ویسٹ انڈیز کو کرنا تھا۔ اگر پاکستانی سیمرز ایسی تباہ کن بالنگ نہ کرتے تو ویسٹ انڈیز کی فتح کا مارجن بہت بہتر ہو سکتا تھا۔ بابر اعظم کے لیے بھی ایک بہترین میچ رہا، اگرچہ وہ جیت اپنے نام نہ کر پائے، لیکن قلیل مجموعے کے دفاع میں جیسی باریک بینی اور زرک اپروچ درکار تھی وہ اس پر پورا اترے۔ بولرز کا بہترین استعمال کیا، اور اہم ترین بات یہ کہ بلیک ووڈ کی پارٹنرشپ کی مشکل لمحات میں بھی حواس برقرار رکھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان اس میچ میں اپنی بری کرکٹ کے سبب ہارا تو یہ زیادتی ہوگی۔ 2 سیشن کے سوا پاکستان نے بہترین کرکٹ کھیلی، مگر کمی صرف پارٹنرشپ کی رہ گئی۔ سیریز میں بچانے کی خاطر اب اگلے میچز میں اس بیٹنگ لائن کو بھی اپنے وقار کی لاج رکھنا ہوگی۔ سیریز سے پہلے سبھی تجزیوں میں یہ نقطہ متفقہ تھا کہ امتحان ویسٹ انڈیز بیٹنگ کا ہوگا، کیونکہ پاکستانی بیٹنگ حالیہ چند سیریز میں اپنی حیثیت واضح کر چکی تھی، لیکن بریتویٹ کے ساتھیوں نے یہ مفروضہ پلٹ کر پاکستان پر ڈال دیا۔ اگر پاکستان کو چیمپئن شپ کا خواب زندہ رکھنا ہے تو یہ طے ہے کہ ایسی فیلڈنگ جیتے ہوں کو بھی ہرا سکتی ہے، کیونکہ یہ تو طرفداری پر آمادہ قسمت کو بھی مایوس کر سکتی ہے۔